اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے باب طہارت میں اور ان نجس چیزوں کے بارے میں جو 11 نجس چیزیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آپ نے بہترین جوابات سنے۔ ہم آج اسی ٹاپک کو کچھ اور سوالوں کے ساتھ آپ سے روبرو ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم ہے، اور آج پھر سعادت ہے کہ ہم آج ایک نئی کڑی کے ساتھ پھر آپ سے روبرو ہیں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی یہ سوالات پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو اس بات کی ہم ذکر کر رہے تھے وہ نجاست کے بارے میں کہ 11 نجاست ہیں، جس میں آپ نے بحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ نجاست کی چیزوں کو جو ہم بات کر رہے تھے، جیسے مثلاً پیخانہ یا پیشاب، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیسے ایک انسان یہ سمجھے کہ وہ نجس ہے؟ آیا وہ نجاست کو کس طرح سے اپنی زندگی میں بیان کر سکتا ہے کہ وہ کیسے نجس ہے؟ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ نجس چیزیں جو عین نجاست ہیں، جیسا کہ بیان کی گئیں 11 ہیں، یہ اپنے آپ میں نجس ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کو علم ہو جائے کہ یہ پیشاب انسان کا ہے یا کسی ایسے حیوان کا پیشاب ہے جو حرام گوشت ہے اور خون جہندہ یعنی وارم بلڈڈ اینیمل ہے، تو وہ نجس ہے۔ جی، اسی طرح مردار ہے، مثلا کیکرس جسے کہتے ہیں، مردار ہے مثلا، تو وہ اگر انسان کا یا کسی بھی جانور کا جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا مردار ہے تو وہ نجس ہے۔ یا ہر وہ حیوان جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے یا وہ مر جائے تو اس کا مردار نجس ہے، یا خون ہے یا منی ہے یا دیگر چیزیں جو بیان کی گئی، یہ عین نجس ہیں، یعنی اپنے آپ میں نجس ہے۔ اگر انسان کو علم ہو جائے کہ یہ مردار، یہ جانور جو سامنے پڑا ہوا ہے یہ بغیر ذبح شرعی کے مر گیا ہے، اپنے آپ مر گیا ہے، جنگل میں مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ سے مر گیا ہے، تو اس کا مردار نجس ہے۔ خون آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خون کسی انسان کا یا کسی ایسے حیوان کا ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے، وہ خون نجس ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں معلوم ہے، سامنے ایک چیز رکھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شراب ہے، لیاذن باللہ وہ نجس ہے، معلوم ہے کہ یہ بیئر ہے، نجس ہے۔ کافر سامنے ہے تو معلوم ہے کہ یہ نجس ہے۔ تو یہ نجاستیں ہیں جو عین نجس ہے۔ لیکن اب سوال یہ کہ کوئی انسان خود کیسے، مثلا کوئی اگر چیز ان کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو کیا وہ نجس ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی، اور اگر ہوگی تو کیسے نجس ہوگی، اور اگر نجس ہوگی تو کیا صحیح ہو سکتی ہے نہیں؟ یہ تقریباً 2-3 مرحلے ہیں اس میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نجس ہو سکتی ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی چیزیں نجس ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ دنیا میں سب پاک ہے۔ تو وہ پاک چیز کیسے نجس ہوگی؟ پاک چیز اس طرح سے نجس ہوگی کہ اس کے اور اس نجاست کے درمیان اس طرح سے ملان ہو یا ملیں کہ دونوں میں رطوبت ہو، یا ایک میں اتنی رطوبت ہو کہ ایک دوسرے تک رطوبت ٹرانسفر ہو رہی ہو، یعنی نمی ہو، اتنی نم ہو کہ دونوں تک نمی ٹرانسفر ہو رہی، ادھر سے ادھر جا رہی ہو۔ اب کچھ چیزیں اس میں گیلی ہوتی ہیں، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، یہ عام طور، یا شراب ہے لیاذ باللہ، یا بیئر ہے، تو خود ہی اس میں رطوبت ہوتی ہے، تو اگر جیسے کپڑے پہ گر گئی یا کسی کے ہاتھ پہ گر گئی تو اپنے آپ یہ نجس ہو جائے گی وہ چیز۔ لیکن کچھ چیزیں اس میں سوکھی بھی ہیں، سوکھ گئی ہے، یا مثال کے طور پر شراب گرنے کے بعد کسی چیز پہ سوکھ گئی ہے تو متنجس کے جب احکام آئیں گے تو ہم اس کو بیان کریں گے۔ مثلا مردار ہے، مردار سوکھا ہوا ہے، تو اس سے تبھی کوئی چیز نجس ہوگی جب اس سے جب ملے کوئی پاک چیز، تو وہ گیلی ہو یا یہ مردار گیلا ہو۔ یا کتا اور سور کا مسئلہ ہے، وہ جب تک خشک ہیں وہ کسی اور چیز کو نجس نہیں کریں گے، لیکن مثلا کتا چاٹ لے کسی چیز کو وہ نجس ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر کتا گیلا ہو تو اور اس کے رطوبت جہاں جہاں تک پہنچے گی وہ نجس ہو جائے گا۔ یا شخص کا لباس گیلا ہو اور وہ کتے سے اس طرح سے ٹچ ہو کہ اس کی رطوبت ٹرانسفر ہو رہی ہو تو وہ نجس ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اتنی نم ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے تک
نمی ٹرانسفر ہو رہی ہو، یعنی عرف کہے کہ بھئی ایک دوسرے سے اس طرح سے ملے ہیں کہ اس کی رطوبت ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوئی ہوگی. تو اگر رطوبت ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو یہ نجس نہیں ہے، یہ پاک رہے گا. وہ نجس تو اپنے آپ تھا، وہ نجس رہے گا. یا دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل کرے جس کے نتیجے میں کوئی پاک چیز نجس ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر انگور ہے، انگور کا سرکہ بنایا جائے اور اس کو پھر سے دوبارہ ابال دیا جائے تو وہ شراب میں تبدیل ہو جائے گا، تو وہ اپنے آپ نجس ہو جائے گا، حرام بھی ہو جائے گا اور نجس بھی ہو جائے گا. اسی طرح کوئی چیز مر جائے تو مردار ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی. تو اپنے آپ میں پاک تھی، وہ مر جانے کے نتیجے میں کہ حیوان مر گیا نجس ہو گیا. یا انسان، یہ انسان جو اپنے اوپر اتنا غرور کرتا ہے، یہ انسان ایک فرشتہ آئے گا، اس کے جسم سے روح کو نکالے گا، اس کے جسم سے روح نکلتے ہی جیسے اس کا بدن ٹھنڈا ہو، یہ عین نجس ہے. اتنا نجس ہے کہ اس کو چھونے کے نتیجے دیکھیں باقی جو مردار ہیں، باقی جو حیوانات ہیں ان کا مردار نجس ہے، لیکن اس کے چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، صرف آپ کا ہاتھ نجس ہوگا اور وہ بھی رطوبت ہوئی تو. لیکن انسان کا مردار ایک بار ٹھنڈا پڑ گیا اس کا جسم، تو اگر کسی انسان نے اس کو چھو لیا، ولو یہ کہ دونوں خشک تھے، کوئی تری ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوا، لیکن جسم کا حصہ اگر جسم کے حصے سے مل گیا تو یہ شخص نہ صرف یہ کہ اس شخص کی وجہ سے اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. بہت اچھا. البتہ یہاں پہ اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا. جیسے آپ نے فرمایا کہ کس طریقے سے ایک انسان اگر اس کی روح نکل جاتی تو عین نجس ہو گیا، اس کو کوئی بھی چھوئے گا تو غسل مس میت ہو. اسی طریقے سے وہ جانور جو حرام ہیں، یعنی ان کا گوشت بھی حرام ہے، اب ان کے مرنے کے بعد تو کیا اس کو چھونے سے یا اس کی نجاست کا کیسے ٹرانسفر ہوگا، اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ جانور جو ہیں، حیوانات جو ہیں جو حرام ہیں، چاہے حرام گوشت ہو چاہے حلال گوشت ہو، حلال گوشت جانور بھی نجس ہو سکتا ہے اس کا مردار، بس اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا. انشاءاللہ ذبح کے احکام آئیں گے، بیان بھی کیے جا سکتے ہیں کہ ذبح کی شرط کیا ہے. بہت سے لوگ یہ ضروری چیز ہے، اس کو ہمارے ناظرین جان لیں. بہت سی جگہ پہ ہوٹلز پہ لکھا ہوتا ہے حلال، آپ چلے جائیں یورپ چلے جائیں یا دیگر ممالک میں چلے جائیں، وہ حلال لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم حلال سرو کرتے ہیں. حلال کے معنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حلال صرف یہ نہیں ہے کہ جانور کی رگوں کو، 4 رگوں کو ایک ساتھ کاٹا جائے اور تیز دھار سے کاٹ دیا جائے اور پورے جسم کو، دھڑ کو الگ نہ، سر کو الگ نہ کیا جائے، ایک جھٹکے سے جس کو کہا جاتا ہے نہ کیا جائے. یہ حلال صرف نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 شرطیں اور ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کرنے والا شخص مسلمان ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ چھری یا اس سے تیز دھار جس چیز سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو چلاتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. بس اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو گئی تو یہ جانور پھر ذبح شرعی نہیں ہے. ذبح شرعی نہیں ہے تو پھر حلال نہیں ہے. لہٰذا اللہ کا نام لینا ضروری ہے، روب قبلہ ہونا ضروری ہے، اور اس کی 4 رگوں کو اس طرح سے کاٹا جائے کہ اس کا خون پوری طرح سے نکل جائے تو یہ جانور پاک ہوگا. اور کاٹنے والا یا ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے تمام خون جہندہ رکھنے والے حلال گوشت جانوروں میں. لہٰذا اگر ان کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو ان کا جسم مردار ہے، اور مردار کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ وہ نجس ہے. یعنی تو اب یہ نجس ہے، اس کی نجاست کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تبھی دوسری چیز کو نجس کرے گا جب یا تو یہ خود گیلا ہو یا رطوبت ہو اس میں، یا وہ انسان جو چھو رہا ہے اس کا ہاتھ گیلا ہو، یا جو کپڑا اس سے ٹچ ہو رہا ہے یا کوئی بھی چیز جو اس سے ٹچ ہو رہی ہے وہ گیلی ہو. مثال کے طور پر بارش ہے، یا مثال کے طور پر پانی میں پڑا ہوا ہے حیوان، یا ایک انسان جس کو چھو رہا تھا اس کا ہاتھ گیلا تھا کسی وجہ سے، اور اس نے جب اس حیوان کو چھوا یا اٹھا کے پھینکنے کے لیے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ نجس ہو جائے گا، لیکن صرف ہاتھ نجس ہوگا، یعنی اس کو غسل واجب نہیں ہے. غسل صرف انسان کے مردار کو چھونے کے نتیجے میں ہے. ہاں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، یہ بہت زیادہ مسکانسیپٹ ہے، لہٰذا چونکہ بحث آ گئی لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر غسل مس میت واجب ہے، اگر کوئی اس شخص کو چھو لے، اکثر کر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا نجاست ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو اس میں نجاست ٹرانسفر نہیں ہوگی. اس شخص پہ غسل مس میت واجب ہے لیکن یہ شخص نجس نہیں ہے، یعنی اس طرح سے نجس نہیں کہ کوئی اس کو چھوئے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ غسل مس میت واجب ہے، اس شخص پہ واجب ہے. لیکن اس نے اگر کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو وہ نجس
نہیں ہوگی. کسی اور شخص نے اس سے ہاتھ ملایا, گلے ملا, مثال کے طور پر بیٹے نے, مثال کے طور پر دنیا سے باپ چلا گیا, خدا سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, لیکن اگر کسی کا باپ چلا گیا دنیا سے, کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی, بیٹے کے پاس, بیٹے نے بہرحال اس کے جسم کو چھوا ہوگا, اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو گیا. اب لوگ آئے تعزیت پیش کرنے کے لیے, لوگ گلے بھی لگے, لوگوں نے ہاتھ بھی ملایا, مصافحہ بھی کیا, ان سب لوگوں کے اوپر غسل مسح میت نہیں ہے. اور جو طریقہ ہے تعزیت پیش کرنے کا, اسے ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کو ہاتھ لگا دیا لہٰذا مجھے بھی غسل مسح میت کرنا پڑ جائے گا. نہیں, صرف اس شخص پر واجب ہے جس نے مردے کو جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد چھوا ہو. اگر جسم گرم تھا اس وقت چھوا ہو تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ روح نکلنے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک جسم گرم رہتا ہے. اگر اس وقت چھوا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو غسل دینے سے پہلے اور جسم سے روح نکلنے کے بعد جب جسم ٹھنڈا ہو جائے اور غسل ہونے تک بیچ کا جو پیریڈ ہے, اس میں اگر کسی شخص نے اس جسم کو چھوا تو اس پر, صرف اس پر غسل مسح میت واجب ہے. اگر اس نے کسی سے ہاتھ ملایا, کسی سے گلے ملا, کسی نے آ کے اس کو کسی بھی طرح کسی چیز کو اس نے ٹچ کیا, کوئی چیز رکھی اٹھائی, نہ وہ چیزیں نجس ہوئی ہیں, نہ اس دوسرے شخص کے اوپر غسل مسح میت واجب ہوگا. جزاک اللہ. اب سرکار یہاں پہ ایک سوال اگر ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کا لیں ان کے ذریعے, کیونکہ اگر فرسٹ ایئر میں جس طرح سے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور خاص طور سے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو چھوتے ہیں اور اس سے جو ٹیشوز ہیں اس کو کاٹتے ہیں, تو کیا ان اسٹوڈنٹس کے لیے ضروری ہے کہ آ کے غسل مسح میت کریں, یا اگر وہ گلوز یوز کر رہے ہیں اور اگر کیسے بھی ٹچ ہو رہا ہے ان کی باڈی تو کیا ان پر واجب ہو جائے گا غسل؟ دیکھیں, اگر گلوز یوز کر رہے ہیں اور جسم کا کوئی حصہ جسم سے ٹچ نہیں ہو رہا ہے تو غسل مسح میت ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر وہ گلوز نہیں پہنے ہیں یا کسی اور پارٹ سے ان کی باڈی ٹچ ہوئی جا رہی, مطلب گلوز پہنے لیکن کونی ٹچ ہو گئی یا بال سے بال ٹچ ہو گئے یا کوئی اور چیز ٹچ ہو گئی, تو جس کے نتیجے میں جسم سے جسم ٹچ ہوا ہے تو اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہو جائے گا, چاہے اسٹوڈنٹ ہو چاہے ڈاکٹر ہو. اگر اس نے میت کو جسم کے اوپر ہاتھ لگایا ہے تو اس کو غسل مسح میت کرنا پڑے گا. البتہ ضروری نہیں کہ فوراً غسل مسح میت کرے. غسل مسح میت واجب ہے اس کے اوپر, لیکن اس وقت اس کو کرنا ہوگا جس وقت اس کے لیے کسی ایسی عبادت کو انجام دینا ہو جس میں طہارت شرط ہے. مثال کے طور پر وہ صبح اسکول کالج گیا ہے, اپنے میڈیکل کالج گیا ہے, مثلا ڈاکٹر بھی ہے, اگر وہ اپنا آرٹیفیشل ریسپریٹری دے رہا ہے کسی پیشنٹ کو اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ مر گیا ہے, تو وہ اپنی پوری ڈیوٹی کرنے کے بعد جب گھر آئے گا تبھی اس پر غسل اس پہ واجب ہو چکا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ فوراً جائے غسل کرے. جب وہ عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو چونکہ عبادت میں طہارت شرط ہے لہٰذا اس وقت اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جا کر غسل کرے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسکنسیپشن یہ ہو جائے کہ میں نجس ہو گیا ہوں, کوئی بھی چیز چھوؤں گا نجس ہو جائے گی. یہ نہیں ہے مسئلہ. آپ کے اوپر ایک حالت ہے جس کو ہم غسل مسح میت, جو اس کی وجہ سے غسل مسح میت آپ پر واجب ہو گیا ہے, تاکہ اگر اب وہ نماز ہے جس پہ طہارت شرط ہے وہ بغیر غسل کے نہیں ہو پائے گی, یعنی صرف وضو سے کام نہیں چلے گا, آپ کو غسل کرنا پڑے گا. لہٰذا جب نماز کا وقت ہوگا تب ان کے لیے ضروری ہوگا کہ حتماً نہ ہے. جب تک نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تب تک ان کے لیے غسل کرنا فوراً ضروری نہیں ہے. سبحان اللہ. آقا, اکثر کر کے ہمارے معاشرے کی خواتین ان کے ایک الگ سوالات ہوتے ہیں, اور ان میں سوالات یہ ہوتا ہے کہ وہ شک کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو بہت زیادہ چیزوں پہ شک کرتے ہیں کہ یہ نجس ہے یا وہ نجس ہے, ایسے نجس ہو گیا. تو اس شکیات کو لے کے کس طریقے کے پیغامات ہوتے ہیں اصول کے, اور کیسے ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہر چیز پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے, جو چیز ناپاک نجس ہیں وہ نجس ہیں, باقی ساری چیز پاک ہیں, اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ دیکھیے, اسلام کسی بھی طرح, اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے, اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ اسلام وسواس کو بالکل پسند نہیں کرتا, اسلام شک کو پسند نہیں کرتا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اصول ہمارے پاس آیا ہے کہ میں اپنے ناظرین سے, سب سے خصوصاً اپنی ماؤں سے, بہنوں سے اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ اس اصول کو یاد کر لیں اپنی زندگی میں. اور وہ اصول اصالت الطہارہ کا اصول ہے. ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو جائے. جزاک اللہ. لہٰذا وہ 11 چیزیں جو ہم نے بتائیں کہ نجس ہیں, اگر وہ معلوم ہے کہ یہ ان میں سے کوئی چیز ہے تو نجس ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ نجس ہے, تبھی وہ نجس ہوگی. وَإِلَّا اصالتاً وہ پاک ہے. تو اصل جس چیز کی پاک ہو, ضروری ہے کہ آپ ثابت کریے کہ یہ نجس ہوئی ہے. جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہوئی ہے, صرف گمان کرنے سے, شک کرنے سے
یا کسی بھی طرح سے اپنے دل میں شک آنے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ نجس ہے، ایسا کچھ نہیں. کوئی بھی چیز آئی آپ کے سامنے پاک ہے. جی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نجس ہے. کیسے نجس ہے؟ آپ کو دلیل دینی پڑے گی. کہ میں نے عرض کیا کہ مثلا کسی کے پاس ہے وہ چیز، وہ کہے نجس ہے، جی میں اس قبا کا مالک ہوں، میں اس ابا کا مالک ہوں، میں کہوں آپ سے کہ یہ نجس ہے، تب اس کی نجاست ثابت ہوگی. یا مثلا گھر میں خادم ہوتے ہیں، یا عام طور سے مثلا اہلیہ اور گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ کپڑوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتی ہیں، کہاں کس کا کپڑا کیسا، اگر وہ کہہ دے کہ یہ نجس ہے جی تو وہ نجس ہے. یا دو عادل آدمی کہیں کہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اس ابا کے اوپر مثلا کچھ نجاست گری تھی تو یہ نجس ہوئی، تو وہ نجاست ثابت ہوگی. وہ الا ابا، قبا، امامہ، کتاب، پینسل، کاپی، کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے آئی، سبزی، کچھ بھی چیز جو سامنے آئی، اگر وہ ان 11 کے علاوہ کوئی چیز ہے تو وہ پاک ہے. تو یہ اصول ہے زندگی کا، اپنا یاد کر لیں کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست ثابت نہ ہو. لہٰذا شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام شک کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور انسان کو صفائی پسند ہونا چاہیے لیکن اس کو وسواسی نہیں ہونا چاہیے. اسلام کو طہارت پسند ہے لیکن اسلام کو وسواس پسند نہیں ہے. لہٰذا جو بھی چیز سامنے آئی وہ پاک ہے جب تک اس کی نجاست آپ کے لیے ثابت نہ ہو جائے. آقا ایک سوال آیا ہے محترمہ ارم ناز صاحبہ کا، یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو کپڑے دھونے والا ہے وہ غیر مسلم ہے، یعنی کافر ہے، اور وہ کپڑے دھو کر سکھا کر لاتا ہے، تو کیا اب ہمیں ضروری ہے کہ اس کو دوبارہ سے پاک کیے جائے یا وہ سوکھنے کے بعد پاک ہو گئے؟ اگر کوئی چیز کافر سے دھلوائی جا رہی ہے جی اور کافر اس کو جب دھو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ہاتھ اس پہ لگ رہا ہے اور رطوبت ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہو رہی ہے تو یہ نجس ہے. لیکن ایک کام صرف یہ کر سکتی ہیں کہ جب وہ لباس لے آیا دھو کر جی تو اس کو یہ ایک بار پاک کر لیں. اب اگر جاری پانی ان کے گھر میں ہے تو وہ ایک بار جاری پانی میں اس کو ڈال دیں گی، وہ پاک ہو جائے گا. اور اگر ان کے پاس جاری پانی نہیں ہے تو 2 بار قلیل پانی سے پاک کرنے سے یہ پاک ہو جائے گا. اس کو دوبارہ دھونے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، صرف پاک کرنا کافی ہے. لہٰذا یہ کہ اس نے چونکہ سکھا دیا ہے تو دھوپ سے پاک ہو جائے گا، نہیں، دھوپ کپڑوں کو پاک نہیں کرتی، دھوپ بڑی چیزوں کو پاک کرتی ہے. اس کی بھی شرائط ہے کہ انشاءاللہ جب ہم لوگ مطہرات کی بحث کریں گے تو بیان کریں گے. ابھی ان محترمہ کے لیے یہ لباس اگر وہ بدل سکتی ہیں، کسی مسلمان سے دھلوا سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر مجبوری ہے اور اسی سے دھلوانا چاہتی ہیں تو دھلوا لیں. لیکن یہ لباس نجس ہے، اس میں نماز وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو پاک کرنا پڑے گا، اور پاک کرنے کے بعد ہی کسی اور چیز کے لیے استعمال، خصوصاً عبادت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. یقیناً آج کے بھی سوالات انشاءاللہ تمام ناظرین آپ کے لیے تھے، اور یہ سوالات اور بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ان نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سوال ہم تک بھیجیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں سے ضرور جڑیں گے سوالوں کے ذریعے، اور ہم آپ کے ان سوالوں کے مثبت جواب آغا کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اگلی کڑی تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.